ہم صرف اس بات کی فکر کر لیں کہ میری ذات سے اللہ کے بندوں کو دین مل جائے. سب ہر ایک اس کی فکر کر لیں. اور اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ میرا اپنا گھر ہے, میری اولاد. میری اولاد. آپ سب آئے ہو یہاں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ چلو آج ایک دینی مجلس ہے, ہمارے ساتھ چلو, اس دینی مجلس میں کوئی عالم آ رہے ہیں, ان کی بات سنیں. کتنوں نے کہا؟ کتنے یہاں لے کر کے آئے اپنے بچوں؟ سوچا ہی نہیں. یہ بھی کوئی کام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے کانوں میں اللہ کی بات ڈلوانے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ والوں سے ملوانا, ملاقات کرنا, ان کو ان کی صحبت میں لے جا کر بٹھانا, سوچا ہی نہیں. ایک بڑی تعداد جو خود نمازی ہے, خود دیندار ہے, خود دین کی محنت کرنے والی ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. ان کا جی وہ تو پیسہ کمانے کے لیے, وہ تو یہ کام کرنے کے لیے, یہ کام تو میں کر رہا ہوں, میں مر جاؤں گا دین گھر سے نکل جائے گا, میرے جنازے کے ساتھ دین کا جنازہ بھی نکلے گا. مسجد کی سیڑھیوں پر میں کھڑا ہوا تھا, ایک نوجوان آیا قرآن ہاتھ میں لے کر, کہنے لگا مولوی صاحب یہ قرآن مسجد میں رکھ دوں؟ میں نے کہا رکھ دو, لیکن یہ بتاؤ یہ قرآن لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب گھر سے لایا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا قرآن دادی پڑھتی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, آپ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. آنے والے 10-20 سال کے بعد یہ ایک خبر نہیں ہوگی, یہ ایک خبر نہیں ہوگی, یہ ہر گلی سے خبریں آئیں گی, ہر گلی سے. یہ قرآن پڑھنے والا نہیں, نماز پڑھنے والا نہیں, تسبیح پڑھنے والا نہیں, یہ تسبیح مسجد میں رکھ دو, یہ قرآن مسجد میں رکھ دو. ایک صاحب کے ہاں گیا, پوری ریک بھری ہوئی تھی کتابوں سے, دینی کتابوں سے, اور دھول جمی ہوئی تھی ان پر. میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ کتابیں کس کی ہیں؟ کہ یہ میں ہمارے دادا کی ہیں. ہم نے کہا اچھا, تو تم لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے؟ گھر میں کوئی اردو پڑھنا نہیں جانتا, کوئی اردو پڑھنا نہیں جانتا. ایک صاحب کہاں گیا, بکسوں میں دینی کتابیں, بکسوں میں دینی خطوط, اصلاحی خطوط سب رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کباڑ نکالا تو وہ کتابوں کا بکسہ اور خطوط کا بکسہ وہ بھی کباڑ میں رکھ کر کے جا رہا تھا. اتفاق سے میں پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ کتابیں ہیں, خطوط ہے, کوئی پڑھتا نہیں تو ردی میں بیچ رہا ہوں. ہاں میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگوں, یہ میں نے آپ کو 2-3 قصے سنائے ہیں, لیکن اگر میں نے تم نے فکر نہ کی اور میری تمہاری محنت سے انسانوں کی زندگیوں میں دین نہ آیا تو یہ ہر گھر کی خبر ہے, یہ ہر گھر کی خبر ہے. پھر نہ کہنا کہ ارتداد پھیل گیا, پھر نہ کہنا کہ لوگ اسلام چھوڑ بیٹھے, پھر نہ کہنا کہ لوگ لا دین ہو گئے. میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں, کسی کے کہنے پر لایا ہوں یہ پیغام. اس لیے میرے بھائیوں, دوستو, عزیزو, بزرگو, اپنی زندگی کا مقصد طے کرو کہ میرے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے, میں کیوں جی رہا ہوں. میں کھانے کمانے مر جانے نہیں آیا ہوں, مجھے اللہ نے زندگی میں ایک مقصد دیا ہے, اس مقصد کو مجھے پورا کرنا ہے. کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے, محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے, محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ, آپ کی آمد کا مہینہ, یقینی بات ہے کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ محبوب کا نام بار بار لیا جائے. تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے, یہ اتنی نیت کر لے کہ آج سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ 500 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیں. کیوں بھائی؟ نام لیں گے. کیا مطلب نام لینے کا؟ درود و سلام پڑھیں گے, درود و سلام پڑھیں گے. اور درود و سلام کے لیے ایک آسان سا جملہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے, دونوں چیزیں. 500 مرتبہ تھوڑی سی دیر لگے گی, چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس تصور کے ساتھ پڑھنا, محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. محبوب
محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. اس تصور کے ساتھ پڑھو گے تو 500 کی گنتی بھی تمہیں تھوڑی لگے. ہاں، ایک نوجوان سے میرے پاس آیا تو کہنے لگا، پہلی ربیع الاول کو آیا، کہنے لگا حضرت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، کیا کروں؟ میں نے کہا 1000 مرتبہ درود روز پڑھ لیا کرو. 3 سال پہلے کی بات. اس نے کہا جی بہت اچھا. وہ چلا گیا. جب 12 ربیع الاول گزر گئی پھر آیا میرے پاس، کہنے لگا حضرت آپ نے کہا تھا کہ اس تصور کے ساتھ پڑھنا کہ محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، تو 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد تو دل ہی نہیں بھرا، تو میں نے اور تعداد زیادہ کر دی. حضرت الحمدللہ جب سے آپ نے کہا تب سے آج تک روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. اور پھر الحمدللہ آج 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اس نوجوان کا معمول روزانہ 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ہے. ہاں، تو محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. تو کرو گے انشاءاللہ. اتنا سب نیت کر لو کہ روزانہ. میں تو آپ سے بڑا لمبا سودا نہیں کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا سا سودا کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول تک کے لیے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور اگر نام کی لذت مل جائے، اگر نام کی لذت مل جائے تو اس کو زندگی بھر نبھانے کی کوشش کرنا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی تمہیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کو اپنا مقصد حیات بنا کر جینے کی، اور محبوب کا کے نام کی اور محبوب کے ذات کی لذت اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.